کہانی میں کنلے سپیڈوے میں کالج کے 4 دوستوں کے ساتھ شروع ہوئی۔ نک ابھی کچھ سوڈا خریدنے گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو بیٹھ گیا اور بینچ توڑ دیا۔ نک نے نیچے دیکھا۔ پرانی عمارت جدید ریس کاروں کے ساتھ بالکل باہر لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا یہ جگہ محفوظ ہے۔ ہنٹ نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو۔ سامنے بار لگی ہوئی تھی جس نے ہر چیز کو اندر رکھا ہوا تھا، لیکن گاڑی کے انجن سے آنے والی شدید کمپن نے قریبی ستونوں کے پیچ ڈھیلے کر دیے۔ تبھی ایک کاغذ کا ٹکڑا نک کے قریب گرا۔ اس نے اسے اٹھایا اور مردہ ریس کار ڈرائیوروں کی فہرست پر نظر ڈالی۔ بے بسی کے گہرے احساس نے نک کے دل کو بھر دیا۔ اس دوران ٹریک پر کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ پٹ اسٹیشن سے کچھ تیل ریس وے پر گرا۔ پٹری پر واپس آنے کی کوشش کرنے والی کار تیل پر پھسل گئی، جس کی وجہ سے قریب تصادم ہوا۔ لیکن یہ سب سے برا حصہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میکینک سکریو ڈرائیور ہٹاتا ایک اور کار باہر نکل گئی۔ سکریو ڈرائیور اڑ کر پٹری کے بیچوں بیچ گر گیا۔ پھر تتلی کا اثر شروع ہوا۔ سٹینٹ میں ٹائر اڑ کر ایک شخص کی بیوی کی جان لے لی۔ خوفزدہ ہجوم نے ایک بینچ توڑ دیا۔ ایک کار گر گئی۔ اڑتے ہوئے ملبے نے ایک جوڑے کو 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ ایک عورت پھسل کر دوسروں کے نیچے دب گئی۔ پھر ایک انجن اڑتا ہوا آیا اور اسے کچل ڈالا۔ وہ شخص اپنی بیوی کی لاش کے پاس ہی رہا اور وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن جب اسے احساس ہوا کہ اسے فرار ہونا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک راستے پر لوگ جمع تھے۔ ایک سیکورٹی گارڈ نے انہیں پیار سے بتایا کہ دوسری طرف بھی کھلا ہے، لیکن بے قابو کاروں کے مسلسل ٹکرانے کے بعد پرانی عمارت مزید کھڑی نہ رہ سکی۔ اس سے بڑے حصے گرنے لگے۔ خوش قسمتی سے یہ سب صرف نک کی پیش گوئی تھی۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ کے دل کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے سامنے سب کچھ بالکل اس کے ویژن جیسا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک چرواہا بالکل وہیں ٹوپی لے کر بیٹھ جائے گا۔ معاف کیجیے گا چرواہا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک عورت اپنے بچے کے کانوں میں ٹیم پون ڈالے گی۔ ارے یہ اپنے کانوں میں ڈالو۔ اس کے دوست حیران رہ گئے۔ پھر اس نے ایک ریس کار دیکھی جو حادثے کا شکار ہونے والی تھی۔ نک نے انہیں بتایا کہ اب انہیں باہر نکلنا ہوگا ورنہ وہ سب مر جائیں گے۔ شکار کے دوران نک نے اینڈی نامی شخص کے چہرے پر گیونسا مارا۔ اس نے غلطی سے کارٹر کی بیا زمین پر گرا دی۔ کارٹر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ کھڑے رہیں اور نک کے پیچھے بھاگے لڑنے کے لیے تیار، لیکن اس سے پہلے کہ نک کسی کو کچھ بتا سکے اندر ایک خوفناک حادثہ ہوا۔ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ اچانک کارٹر کو یاد آیا کہ اس کی بیوی ابھی تک اندر ہے۔ اس نے واپس جانے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی گارڈ جارج نے اسے روک دیا۔ اسی لمحے ایک ٹائر سیدھا ان کی طرف آیا اور اینڈی کی بیوی نادیا کو مار ڈالا۔ اس حادثے میں 52 افراد ملبے تلے دب گئے۔ لوگ خاموشی سے ریس ٹریک کے دروازے پر ہلاک ہونے والوں کا سوگ منانے کے لیے جمع ہو گئے۔ جو لوگ نک کی پیش گوئی سے بچ گئے تھے وہ ان کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے، لیکن دنیا ایسی ہی ہے۔ کچھ لوگ شکر گزار ہوتے ہیں جبکہ دوسرے جلدی بھول جاتے ہیں۔ کارٹر کو یقین تھا کہ اس کی بیوی باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ سیکیورٹی گارڈ جارج نے اسے روک دیا۔ اس نے جارج کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ گھر واپس آ کر نک کو اپنے خواب میں ایک اور وارننگ ملی۔ اس نے سوچا کہ یہ صرف ایک برا خواب ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ موت نے اس کی فہرست شروع کر دی ہے۔ ڈری اسنا کارٹر نے جارج کے گھر تک ٹرک چلا دیا۔ وہ اپنی بیوی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جب اس نے جارج کے گھر کی بتیاں بجتی ہوئی دیکھی تو کارٹر ٹرک کے بستر پر چڑھ گیا اور اس نے ایک کراس اور بیلچہ اٹھایا، لیکن اس نے غلطی سے گیئر لیور سے ٹکر ماری۔ نیچے کا کانٹا زمین پر گر گیا۔ اس نے جارج کے صحن میں سلیب کو دفن کرنے اور اسے تابوت سے باندھ کر زندہ جلانے کا ارادہ کیا۔ تبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ٹرک کے پاس سے گزرا۔ ایک درخت دلکش ریڈیو سوئچ سے ٹکرایا۔ اونچی آواز میں میوزک چلنے لگا۔ ٹرک کے اندر ایک سلسلہ رد عمل شروع ہوا۔ کارٹر نے ٹرک کو روکنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بالکل نہیں کھلا۔ وہ غصے سے چیخا جہاں وہ کھڑا تھا اس کے پیروں کے نیچے سے ہک کو نظر نہیں آیا۔ وہ اچانک ٹرک کی زنجیر میں پھنس گیا، سڑک پر گرا اور گیس لیک ہونے کے بعد زندہ جل گیا۔ جب نک نے ٹی وی پر یہ خبر دیکھی تو آخرکار اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا۔ اس منظر کی ہر تفصیل رات سے پہلے ہی اس کے ذہن میں چمک چکی تھی۔ اسی لمحے اس نے ایک اور نظارہ دیکھا۔ یہ واضح طور پر ایک ہدف تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلا کون ہوگا۔ کہیں اور سمانتھا اپنے بال کر رہی تھی۔ اس کے 2 بچے باہر کھیل رہے تھے، پورے صحن میں پتھر پھینک رہے تھے۔ سمانتھا نہیں جانتی تھی کہ موت نے اسے اپنا ہدف بنا لیا ہے۔ ہیئر ڈریسر اپنے بالوں کو اسٹائل کرنے پر مرکوز تھی۔ اس نے محسوس نہیں کیا کہ ہیئر اسٹریٹنر نے ہیئر سپرے کین کو پکڑ لیا تھا۔ اتنے میں سمانتھا کے بچے بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ وہ پھسل کر زمین پر گر گیا۔ او میرے خدا، تم ٹھیک ہو؟ اس منظر نے سمانتھا کو بہت ڈرایا۔ وہ پیسے دے کر باہر آئی تو لان میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ پاس سے گزرے۔ مشین سے ایک پتھر نکلا اور سمانتھا کی دائیں آنکھ پر لگا۔ وہ فوری طور پر مر گیا۔ اخبار کا مضمون پڑھنے کے بعد نک نے اپنے دوستوں سے کہا۔ اس نے انہیں اپنی پیشگوئیوں کے بارے میں بتایا۔ موت حقیقی موت کے حکم پر چل رہی تھی، لوگ حادثات کے سلسلے میں مارے جا رہے تھے، لیکن نک کو یاد نہیں تھا کہ اگلا کون تھا۔ جینت نے اس خیال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے وہ یہ ماننے کے لیے تیار تھی کہ پہلی 2 اموات محض اتفاق تھیں۔
ہنٹ نے کہا کہ چونکہ وہ سب تباہ ہونے والے ہیں اس لیے اسے باقی وقت سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن نک کے خوفناک نظارے ہوتے رہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ اگلا کون تھا، وہ اور اس کی گرل فرینڈ لوری اب بند اسپیڈ وے پر واپس چلے گئے۔ اس نے اپنے خواب سے سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف پہلے چند لوگوں کو ہی یاد کر سکا۔ اتنے میں جارج آ گیا۔ وہ اسے سرویلنس روم میں لے گیا جہاں واقعے کے دن کی فوٹیج موجود تھی۔ نک کو آخر کار موت کا پورا حکم یاد آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگلا شخص اینڈی تھا، کار میکینک۔ لیکن جب اس نے اینڈی کو پایا تو اسے احساس ہوا کہ کام کی پوری جگہ خطرے سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھو، میں سارا دن خطرناک آلات کے ارد گرد رہتا ہوں۔ اگر میں مرنا چاہتا تو اب تک مر چکا ہوتا۔ اچانک ایک کار کی لفٹ ٹوٹ گئی۔ ایک کار اوپر سے گر گئی اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اینڈی کی لاش کو تاروں کی جالی سے پکڑ لیا۔ دھات کی باڑ نے اس کے جسم کو کوکی کٹر کی طرح کاٹ دیا، جس سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نک کے ویژن کے مطابق ہنٹ اور جینٹ کو اگلی موت آنی تھی، لیکن وہ خواب میں اسی وقت مر گئے، اس لیے وہ یہ نہیں بتا سکا کہ پہلے کس کو خطرہ تھا۔ چنانچہ وہ الگ ہو گئے۔ نک ہنٹ کو دھونے گئے جبکہ لوری اور جارج جینٹ کے پیچھے گئے۔ پول میں ہنٹ کو بچے کی واٹر گن سے اسپرے کیا گیا۔ اس نے غصے سے اسے باڑ کے اوپر پھینک دیا۔ پانی کی بندوق غلط جگہ پر گر گئی، غلطی سے نکاسی کے نظام کے زیادہ سے زیادہ پاور موڈ کو چالو کرنا۔ اسی وقت ایک گولف کی گیند اڑتی ہوئی آئی اور ہنٹ کا خوش قسمت سکہ پول میں گرا دیا۔ وہ فوراً اسے دھونے کے لیے اندر چلا گیا۔ سایہ کی کھینچ نے اسے نالی سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ آخر میں پائپ میں زبردست دباؤ نے اس کی اندرونی آزادی کو باہر نکال دیا۔ ڈری اسنا جینٹ اپنی کار کو دھو رہی تھی۔ ایک کھڑا اینٹینا واشنگ مشین کو توڑ کر پاور باکس سے ٹکرا گیا۔ پورے سیلف سروس کار واش سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ گھبراہٹ میں جینٹ نے اپنا پاؤں گیس پر رکھا۔ اس نے غلطی سے سن روف کھول دیا۔ ایک پائپ گرا اور گاڑی میں پانی بھرنے لگا۔ جیسے ہی گاڑی بھرنے والی تھی، جینٹ نے اپنا سر سن روف کے کھلنے سے باہر نکال دیا۔ لیکن پھر اچانک کار واش دوبارہ شروع ہو گیا، اس کے سامنے جھومتے ہوئے برشوں کی طرف دھکیلنے لگا۔ خطرہ اس کے سامنے تھا۔ خوش قسمتی سے جارج اور لوری این وقت پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جینٹ کی گاڑی کو پیچھے دھکیل کر اس کی جان بچائی۔ وہ جینٹ کو بچانے میں کامیاب رہا، لیکن ہنٹ حادثے میں مارا گیا، اس لیے اسے یقین نہیں تھا کہ آیا موت کی فہرست رک گئی ہے یا اس نے جینٹ کو ابھی اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اگر فہرست جاری رہتی تو جارج اگلے نمبر پر ہوتا۔ 1 سال پہلے اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو نشے میں ڈرائیونگ کے ایک حادثے میں کھو دیا تھا۔ اب وہ ان سے ملنے کے لیے تیار تھا۔ جارج نے اطمینان سے اپنی قسمت کو قبول کر لیا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اپنی جان نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے درد کش دوا کی بوتل لی۔ میں نے ابھی اسے دیا تھا۔ ایگزاسٹ پائپ کے ساتھ ایک نلی منسلک کی اور اسے کاٹ کے اندر ڈال دیا۔ اس نے شیمپین کی بوتل کھولی، اس چیز کا جشن مناتے ہوئے جسے اس نے ایک برے خواب کا خاتمہ سمجھا۔ لیکن جب نک اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا تو اس نے وہ خوفناک احساس دوبارہ محسوس کیا۔ پھر خبر آئی کہ سپیڈ وے حادثے کا چرواہا جوناتھن بچ گیا ہے۔ نک کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور راستے میں جارج کو بلا کر ہسپتال کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے بتایا کہ مرنے والا اگلا شخص شاید جوناتھن تھا۔ اس وقت جوناتھن ICU میں پڑا تھا۔ اس کے کمرے کے بالکل اوپر ایک نرسنگ ہوم تھا۔ عملے کا ایک رکن نل بند کرنا بھول گیا تھا۔ پانی بہنے لگا اور نیچے ٹپکنے لگا سیدھا جوناتھن کے چہرے پر۔ چھت میں شگاف پڑنے لگا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ گرنے کو تیار ہے۔ جوناتھن زنجیر سے رینگتے ہوئے باہر نکلنے کی طرف جا رہا تھا۔ جب نک اور جارج پہنچے تو باتھ ٹب سیدھا چھت سے گرا، جس سے جوناتھن کی موت ہو گئی۔ واضح رہے کہ موت کی فہرست ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلا جارج تھا۔ اسے ایک ایمبولینس نے ٹکر ماری اور ہوا میں پھینکا، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اب لوری کی باری تھی۔ لوری بالکل بے خبر جینٹ کے ساتھ فلم دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ خطرہ قریب آ رہا ہے۔ تھیٹر کے ساتھ والے کمرے میں کچھ تعمیراتی کام چل رہا تھا۔ ایک کارکن نے اپنے ویلڈنگ کے چشمے اتار کر دھول کے ڈھیر پر سورج کی روشنی کو نشان زد کیا تھا۔ آگ پین ٹریل کے ساتھ پھیل گئی اور آتش گیر مائع کے بیرل تک پہنچ گئی۔ نک نے انہیں وقت پر پایا۔ اس نے لوری کو پکڑا اور فوراً اسے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن جینٹ نے جاننے سے انکار کر دیا۔ دھماکہ چند سیکنڈ بعد ہوا، جینٹ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اپنے راستے سے ہٹ جاؤ، باہر نکلنے کی طرف جائیں، پوری طرح سکون سے رہیں۔ خوش قسمتی سے یہ صرف نک کا ویژن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسے فوراً لوری کو ڈھونڈنا پڑا۔ جب وہ تھیٹر پہنچا تو آگ پھیل چکی تھی۔ نک نے درخت سے آگ بجھانے والا آلہ پکڑا، لیکن یہ آگ کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس نے اسے پھینک دیا۔ اسی وقت قریب ہی موجود ایک کیل گن سے غلط فائر ہوا۔ کیل اترے ایندھن کا بیرل پھاڑ دیا اور نک کو درخت سے ٹکرایا۔ پیٹرول آہستہ آہستہ کمروں کی طرف بہہ رہا تھا۔ گھبراہٹ میں نک نے درخت سے جلتی ہوئی چھڑی پکڑ لی۔ اس سے پہلے کہ آگ بیرل تک پہنچے اس نے فائر الارم بجا دیا۔ چھڑکاؤ صرف وقت پر چلا گیا۔ آگ کے شعلے بجھ گئے اور وہ آخر کار لوری کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 2 ہفتے بعد نک، لوری اور جینٹ ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آخر کار انہوں نے موت کو دھوکا دیا ہے۔ اچانک ایک ٹرک گرتے ہوئے سہاروں سے بچنے کے لیے مڑتا ہے اور سیدھا کیفے میں چلا جاتا ہے۔